سیاسی استحکام کے بغیر معیشت اور گورننس خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے. ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر رانا ثناء اللہ صاحب نے. ثناء اللہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ ٹاپک ہمارا آج سیاسی استحکام اور معیشت کی ترقی اور گورننس، یہ ساتھ جڑے ہوئے ہیں دونوں ٹاپک. میں آپ سے اس پہ دونوں ایشوز پہ بات کرنا چاہتا ہوں. آپ نے دیکھا کہ اڈیالہ جیل کے سامنے کل رات ساری کے پی کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور عمران خان کی بہنوں نے دھرنا دیا، اور پھر اچنزئی صاحب بھی آئے اور انہوں نے صوبائی وزراء بھی اس دھرنے میں آئے، اور پھر صبح وہ ہائی کورٹ بھی گئے. مسلسل یہ ہو رہا ہے، اور وجہ صرف ایک ہے کہ 5 یا 6 نومبر کے بعد خان صاحب کی ملاقات نہیں کروائی گئی کسی سے. کیا وجہ ہے؟ آپ کہیں گے کہ ظاہر ہے پنجاب حکومت ذمہ دار نہیں ہے، وفاقی حکومت ذمہ دار نہیں ہے، جیل مینول کے مطابق ایسا ہونا چاہیے، لیکن یہ تو 3 ہفتے ہو گئے ہیں اور اس کی وجہ سے معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں سڑکوں پہ. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، دوسری صورت میں بھی تو معاملات جو ہے وہ خراب ہونے ہی جا رہے تھے، اور شاید ان معاملات کو اس طرح سے خراب ہونے سے جو ہے وہ روکنے کے لیے جو ہے وہ شاید یہ طریقہ کار جو ہے وہ اختیار کیا گیا. معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کے حکومت کے خلاف ایک تحریک چلانا چاہتے ہیں، اور پچھلے سال انہوں نے 26 نومبر کو اسلام آباد کا جو ہے وہ گھراؤ کیا تھا، اور کے پی کے کی گورنمنٹ، اس وقت کے چیف منسٹر، اس گورنمنٹ کے سارے منسٹر جو ہے ایک مسلح کوئی 10-15 ہزار لوگوں کا جتھا لے کے وہ اسلام آباد کے اوپر حملہ آور ہوئے تھے. اس کے نتیجے میں جو ہے وہ کیجویلٹیز بھی ہوئیں، لوگ زخمی بھی ہوئے، اور ایک انارکی، افراتفری اور فتنے کا ماحول جو ہے وہ کئی دن تک اس نے ملک کو جو ہے وہ لپیٹ میں لیے رکھا. اس سال بھی عمران خان صاحب کے ان بیانات سے اور ان ٹویٹ سے جو کہ ہر ملاقات کے بعد، یعنی 2 گھنٹے کی ملاقات ہوتی ہے، اس کے بعد 2.5-3 گھنٹے کی پریس کانفرنس ہوتی ہے. اس پریس کانفرنس میں جو ہے وہ اس ملاقات میں ہونے والی تمام سیاسی ڈسکشن کو جو ہے وہ ایک میسیج کی صورت میں جو ہے وہ ریلیز کیا جاتا ہے، اور اس میں باقاعدہ اہداف دیے جاتے ہیں. اس میں لانگ مارچز، اور اس میں جو ہے وہ ہنگامہ آرائی، اور اس میں جو ہے وہ یعنی جلاؤ گراؤ کے جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ راستے جو ہے وہ متعین کیے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر ایک ٹویٹ کا جو ہے وہ ٹویٹ ہوتا ہے جو کہ کافی مفصل ہوتا ہے، اور ان کی طرف سے ہوتا ہے، اور وہ انہی لوگوں کی جو ہے وہ وساست سے ہوتا ہے جو ان کی فیملی یا ادروائز جو ہے وہ لوگ جو ملاقات کرتے ہیں. اس ٹویٹ میں جو ہے وہ کسی کو نہیں بخشا جاتا. اس میں ہر قسم کا الزام جو ہے وہ پوری حکومت بھی اور ادارے بھی، ہر کسی کو جو ہے اس میں لپیٹا جاتا ہے. تو یہ ایک صورت ایسی تھی کہ اس سال 26 نومبر کو پچھلے سال کے 26 نومبر کی یاد میں جو ہے وہ ایک دوبارہ ایک ہنگامہ جو ہے وہ کھڑا کیا جائے گا، اور اس کے لیے کوئی پروگرام بنائے جا رہے تھے، اور چیف منسٹر کو بھی تبدیل کیا گیا تھا، کیونکہ وہ پچھلے سال جو ہونا چاہیے تھا، جس حد تک تباہی یا جس حد تک افراتفری اور جلاؤ گراؤ ہونا چاہیے تھا وہ کرنے میں ناکام رہے تھے. تو نئے چیف منسٹر صاحب کو جو ہے وہ لایا گیا تھا. نئے چیف منسٹر صاحب نے بھی آتے ہی اپنی پہلی تقریر میں اعلان کیا تھا کہ وہ جو ہے وہ چیف منسٹر بنے ہیں تو وہ کچھ نہیں کریں گے، وہ کوئی اور کام نہیں کریں گے، وہ صرف عشق عمران میں جو ہے وہ مارے جائیں گے. تو یہ مرنے مارنے کی باتیں تھیں. تو اگر ان کو ہونے دیا جاتا تو پھر بھی جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ ایگریویٹڈ صورتحال ہو سکتی تھی. اور اگر اس کو روکا گیا ہے اور اس سلسلے کو بند کیا گیا ہے جو یہ ملاقاتوں کے ذریعے سے ہو رہا تھا، تو اس پر بھی ایک ہیو اینڈ کرائی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ شاید وہ پہلے والی ہیو اینڈ کرائی سے یہ کم ہے. تو اس لیے یہ دونوں چیزوں کو ہیو اینڈ کرائی جو ہے ایویلیویٹ کیا جانا اس والے چاہیے. سولوشن میں
وہ اس والے سولیوشن میں جو ہیو اینڈ کرائے ہے اس میں انٹرنیشنلی خبر پھیل گئی کہ عمران خان کی زندگی ختم ہو گئی ہے یا ان کو خطرہ ہے، کوئی ان کی زندگی کو کوئی اطلاع نہیں آ رہی. تو کیا کوئی سمارٹ سولیوشن نہیں ہو سکتا تھا اس سارے ایشو کا جو آپ نے بات کی ہے؟ بات آپ کی ویلڈ ہے کہ ادھر بھی ایک طرف کھائی دوسری طرف گھڑا، تو کدھر جائیں حکومت یا آپ؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی سمارٹ سولیوشن اس کا نہیں ہے. نہیں، وہ آپ کے علم میں ہی ہے کہ سلوشن تو پھر گفتگو یا ڈائلاگ سے ہی ہوتا ہے نا. تو وہ تو جب 4 سال وزیر اعظم تھے تو تب بھی اس چیز کو انہوں نے نہیں کیا، اب بھی وہ کرنے کو تیار نہیں ہے، اور کسی قیمت پہ نہیں، وہ میرا یہ مطلب نہیں تھا. گفتگو کرنے یا وہ اپنے اگر نہیں کر رہے، مخالفات کے ساتھ فرض کریں وہ بیٹھ کے بات چیت معاملہ نہیں کر طے رہے. کرنے کے تو حق میں ہی نہیں ہے وہ. نہیں، آپ نے ایک بات کا ذکر کیا، آپ نے کہا ان کا پلان تھا کہ 26 نومبر کو پھر اسی طرح کا کچھ ہنگامہ کرنا ہے. تو وہ ظاہر آپ کے پاس اطلاعات آئی ہوں گی، آپ کے پاس ایویڈنس ہوگا، کوئی ریکارڈڈ چیزیں ہوں گی، آپ وہ پبلک کرتے. دوسری بات یہ کہ خان صاحب کی زندگی کے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں مسلسل، ان کی ویڈیو کلپ وہاں وہ نہیں دے رہے تھے خود. ان کا کوئی واک کرتے ہوئے، ایکسرسائز کرتے ہوئے کہیں پہ ان کو ساری سہولتیں وہاں میسر ہیں. آپ چھوٹا سا تاریخ کے ساتھ وہ بنا کے ریلیز کر دیتے، آفیشلی کر دیتے بے شک کہ جی ہم نے کیا ہے، دکھانے کے لیے کہ ان کا یہ سب افواہیں ہیں اور جھوٹی خبریں ہیں. تو نیریٹو وار میں تو پھر آپ اس طرح فائدہ تو انہی کو ہو رہا ہے نا جن کو آپ نہیں روکنے کی دیکھیں، کوشش کر رہے ہیں. وہ نہیں، ابصار صاحب اب وہ تو پھر دیکھیں نا، سندور آپریشن جو مودی صاحب اور انڈیا چلا رہا ہے، تو افغانستان سے متعلق بھی چیزیں وہی چلا رہا ہے. یہ خبریں بھی وہیں سے انڈین میڈیا ہی جو ہے وہ ان کو جی انڈین میڈیا نے انٹرنیشنلی جو اٹھائی ہے نا، وہ تو آپ اس کو کاؤنٹر کرتے نا ڈسکس اس کر رہا طرح. ہے اور پھیلا رہا ہے. نہیں، کاؤنٹر اس میں دیکھیں، اس آپ میں کے پاس پوری جو منسٹری ہے. اس کی ایک لیگل صورت بنتی ہے وہ تو یہی ہے کہ جیل حکام جو ہے جن کی کسٹڈی میں ہے، جو اس کی کسٹڈی کے ذمہ داران ہیں، وہ اس بارے میں اپنا بیان دیں. اور وہ جیل سپریڈنٹ، جیل کی انتظامیہ کی طرف سے باقاعدہ بیان دیا گیا، اور انہوں نے پوری ذمہ داری سے کہا ہے کہ ان کی صحت بھی ٹھیک ہے، ان کو سہولت بھی ہر ساری میسر ہے، اور وہ بالکل جو ہے وہ ہیلدی ہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. انہوں نے ان خبروں کی جو ہے وہ بڑی کیٹیگوریکلی تردید کی ہے. اچھا، اس میں یہ جو ابھی سچویشن چل رہی ہے، اس میں ایک عدم استحکام تو ہے. اس ماحول میں کیا پلان ہے حکومت کے پاس کہ معیشت کو کیسے بہتر کرے گی؟ ابھی جو لیبر رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق بے روزگاری بڑھ گئی ہے پاکستان پورے میں. تو اس روزگار کے مواقع زیادہ پیدا کرنے کے لیے، گورننس بہتر کرنے کے لیے IMF نے جو کہا ہے، اس پہ حکومت کیا کرے گی؟ اور کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ترامیم تو آ رہی ہیں، لیکن اس حوالے سے گورننس بہتر کرنے کے لیے ہم نے کوئی ترمیم ابھی تک نہیں دیکھی. دیکھیں، جہاں تک گورنمنٹ لیول پہ وہ وفاقی ہو یا پنجاب گورنمنٹ ہو، اور اسی طرح سے دوسری صوبائی حکومتیں بھی، گورنمنٹ لیول کے اوپر کرپشن کا تو کوئی یعنی جو ہے وہ نہ کوئی سکینڈل ہے، نہ کوئی اس قسم کی صورتحال کوئی واقعہ ہوا ہے، نہ اس قسم کے واقعات کو روکنے کے لیے پرائم منسٹر بھی. اور جہاں پنجاب میں جس صوبے میں ہماری گورنمنٹ ہے اس کے اوپر تو ہماری پوری توجہ ہے. لیکن جہاں تک ہمارے اداروں کا تعلق ہے، اس میں انکم ٹیکس کا ادارہ ڈپارٹمنٹ ہے، اپنا FBR ہے، پھر اس کے بعد پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، باقی دوسرے ادارے ہیں. ان میں کرپشن کو یہ کو آج تو نہیں ہے، یہ شروع سے بدقسمتی ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ساتھ چل رہی ہیں. اور باوجود تمام تر کوششوں کے یہ جو نچلے لیول کے اوپر کام کرنے کے 150 جو اب میرا خیال ہے کہ ریٹ زیادہ ہو گیا ہے، 150 کی تو اب کی کوئی جو ہے وہ ویلیو نہیں رہی. فقیر بھی لینے سے جو ہے وہ انکاری ہو جاتے ہیں، تو اب وہ ذرا زیادہ ہو گیا ہے. لیکن یہ سر چیزیں جو ہیں، میں سوری قطع کلامی کے لیے اور معافی، ان کے یہ خاتمے کے کرپشن کی لیے جو آپ بھی نے بات کی کوششیں جو پچھلے ہے وہ 75 ہوتی سال رہتی میں، ہیں. لیکن IMF نے جو ریکمنڈیشن دی ہیں اس میں اس نے FBR کی بات کی ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بات کی ہے، SCCP کی بات کی ہے، لیکن اللہ تللے اتنے ہیں
بیوروکریٹس کے، مثلا میں پڑھ رہا تھا خبر SCCP کے کچھ لوگوں کو ممبرشپ اسلام آباد کلب کی، وہ بھی SCCP نے لے کے دی ہے 70 لاکھ روپے کی۔ اب آپ مجھے بتائیں یہ سچویشن اگر ہے تو یہ اصلاحات تو کی جا سکتی ہیں نا، جب آپ کی حکومت اتنا زور دے رہی ہے آسٹیرٹی پہ، لیکن بیوروکریٹس جو ہیں وہ سنبھالے نہیں جا رہے۔ پھر یہی بات IMF نے بھی کی ہے، اور پنجاب کی آپ نے بات کی، اس میں بے روزگاری وہاں بھی بڑھی ہے، 6.8 سے بڑھ کے 7.1 ہو گئی ہے۔ تو روزگار کے مواقع کیوں زیادہ نہیں پیدا ہو رہے؟ باقی کام تو ہو رہا ہے، روزگار کے مواقع بھی تو پیدا کرنے ہیں نا۔ دیکھیں اس میں خاص طور پہ جو ہماری کاٹن انڈسٹری ہے، یا اس کے بعد جو ہماری جو ویونگ اور اسپننگ جو فیکٹریز ہیں، تو اس میں پرابلم تو ہے کہ ہماری پروڈکشن جو ہے وہ باقی جو ہمارے مقابلے میں ممالک ہیں، جس طرح سے لوگ بزنس مینوں سے جب ملاقات ہوتی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے اس میں کوشش تو ہو رہی ہے اور کچھ کمی لائی بھی گئی ہے، لیکن اس میں بھی مزید کمی جو ہے وہ لائے جانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے علم بھی ہے کہ کہاں آج سے 2 سال پہلے جو ہے وہ ملک ڈیفالٹ کے دہانے پہ تھا، تو اور حالت یہ تھی کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اپنا امپورٹ بل جو ہے وہ ادا کرنے کے لیے جو ہے وہ ڈالرز نہیں تھے۔ تو اب پہلے سے تو خیر بہتر پوزیشن ہے اور بہتری کی طرف جو ہے وہ کوشش ہو رہی ہے، لیکن بہرحال ابھی مزید جو ہے وہ اس میں بڑی گنجائش ہے، بڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ملک جو ہے وہ جو یعنی اس سے پہلے 2 سال پہلے جو 3 سال پہلے حالات تھے ان سے بہتری کی طرف آیا ہے، اور آگے مزید جو ہے وہ بہتری ہونے کے امکانات ہیں۔ IMF بھی اس بات کو جو ہے وہ تسلیم کرتا ہے، لیکن جن چیزوں کی وہ نشاندہی کر رہا ہے ان کے اوپر جو کام ہوا ہے اس میں ابھی اور اگر گنجائش ہے جو کہ ہے تو اس کے اوپر کام ہونا چاہیے۔ اس نے کہا جی 22-23 بلین ڈالر ایڈ ہو جائیں گے ہر سال اگر یہ کام کر لے، بہت زیادہ رقم ہے یہ، اور پھر یہ کہ 6.5% آف GDP انہوں نے کہا بہتر ہو سکتا ہے اگر صرف اپنا یہ سسٹم ٹھیک کر لیں۔ نئی انڈسٹری کی بات نہیں وہ کر رہا، نئی انویسٹمنٹ کی بات نہیں کر رہا، اس کے بغیر یہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کو ایمرجنسی بیسس پہ یہ کرنا چاہیے؟ جو میں نے آپ کو 3 مجھے یاد آ رہے ہیں جلدی سے 3 ادارے تو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں جن کے لیے IMF نے ریکمنڈیشن دی ہیں۔ نہیں ٹھیک ہے، وہ ریکمنڈیشن جو ہے وہ ان کو دیکھا جائے گا، اور اس میں جو چیزیں سجیسٹ کی گئی ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی۔ دوسرا یہ پرائیویٹائزیشن کا معاملہ ہے، PIA کو پرائیویٹائز کرنے کا معاملہ، یعنی یہ اس قسم کی جو بلیڈنگ ہو رہی ہے اور سالہ سال سے ہو رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ گورنمنٹ کی پوری توجہ ہے، اور اس میں پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف صاحب یقین کریں کہ وہ بہت سخت محنت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آنے والے مہینوں اور سالوں میں جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی پاکستان اپنی اس معاشی مشکلات سے جو ہے وہ سرخ رو ہو کے نکلے گا۔ ٹھیک، اچھا یہ ایک خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے ایک بات کی، انہوں نے کہا امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے خیبر پختونخوا کی عوام اور حکومت کے ساتھ، اور وہ اپنے مسائل کا ذمہ دار بھی وفاق کو سمجھتے ہیں۔ اب پنجاب میں اگر کام ہو رہا ہے باقی صوبوں میں نہیں ہو رہا ہے یا خیبر پختونخوا میں کم ہو رہا ہے تو اس پہ بھی بلیم پنجاب کو ہی لینا پڑے گا فیوچر میں، جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ اگر پنجاب کے حالات بہتر ہو گئے تو انہوں نے کہنا دیکھیں جی پنجاب تو کھا گیا سارا کچھ۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میرا پاسپورٹ بلاک کر دیا گیا ہے اور ایک اور صوبے کے وزیر اعلیٰ کو ایئر فورس کا جہاز لے کے جاتا ہے، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیں انہیں اپنے معاملات کے اوپر جو ہے وہ نظر دورانی چاہیے کہ وہ چیف منسٹر منتخب ہونے کے بعد جو ہے وہ کس قسم کی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ انوالو ہیں، وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں، وہ کیا ملک کو KPK کے عوام کو، پاکستان کے عوام کو اور دنیا کو جو ہے وہ کیا میسج دے رہے ہیں اور کس قسم کے وہ ارادے رکھتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کلیکٹیولی جو ہے نا وہ کسی بھی انسان کے اوپر جو ہے وہ
اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا ان کا اثر ہوتا ہے، تو وہ خود اپنے رویے کو ٹھیک کریں، خود وہ ایک ذمہ دار چیف منسٹر کے طور پہ بیہیو کریں، تو ان کی یہ باتیں ان باتوں میں سے جو جائز چیزیں ہیں ان کے اوپر وفاق جو ان کی مدد کر سکتا ہے وہ کرے گا. ان کو ان اجلاسوں میں جو ٹھیک. اب این ایف سی کا ہو رہا ہے اجلاس، ان کو آنا چاہیے اس میں. اس سے پہلے جو ہے وہ نیشنل سیکورٹی کونسل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی، اس میں وہ تشریف نہیں لائے، اور پھر وہ ٹھیک وہاں پہ ٹھیک. روز جو ہے وہ انٹیلیجنس بیس آپریشن کے میں شہادتیں ہو رہی ہیں اور ان کا بیانیہ کوئی اور ہی طرح کا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ان کو خود بھی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کا، اپنی گفتگو کا، اپنے جو ہے ان کا جو موقف ہے اس کا جائزہ لینا چاہیے.